السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو صحیح البخاری کی کتاب الایمان کے سبق نمبر 2 میں، لیسن نمبر 2 میں خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بشارت کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغه فرب مبلغ احفظ من سامع۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش رکھے اللہ تعالیٰ اس شخص کو، تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ اس شخص کو، شاد اور آباد رکھے اس بندے کو۔ وہ دعا کون دے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اسے شاد اور آباد رکھے، اسے کامیاب کر دے۔ سمع منا حدیثا، جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، خواہ وہ صحابہ کرام کی صورت میں سنی یا آج سنی، فبلغہ، اس حدیث کو آگے پہنچا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے حدیث سنی اور یاد کی، اور یاد کرنے کے بعد اپنے تک اس علم کو محدود نہیں رکھا بلکہ آگے پہنچا دیا۔ فرب مبلغ احفظ من سامع، اس لیے کہ کتنے ہی ایسے لوگ جن تک آپ حدیث پہنچائیں گے وہ پہنچانے والے سے زیادہ یاد کر لیں گے۔ یعنی کہ آپ حدیث سننے کے بعد آگے تبلیغ کر دیں، آگے پہنچا دیں، پڑھا دیں، ممکن ہے کہ آپ نے جو ڈائریکٹ مجھ سے سنی، آپ اس حدیث کو اتنا نہ سمجھ پائیں جتنا آپ سے سننے والے سمجھ پائیں گے۔ یعنی بسا اوقات اسٹوڈنٹس ٹیچر سے آگے نکل جاتے ہیں۔ یعنی میں آپ کے سامنے چند روایات آج رکھوں گا، ممکن ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، اس میں تو ہر طرح کی صداقت ہے، آپ میں سے کوئی اس حدیث کو مجھ سے زیادہ سمجھ جائے۔ جب یہ چانسز موجود ہیں تو پھر حدیث کے علم کو روکیں نہیں۔ اور بشارت کیا ہے؟ بشارت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے خوبصورت دعا کی ہے۔ اور نضرہ کا ایک مطلب جیسا کہ گزرا بھی ہے، لیکن خاص مطلب اگر آپ نے لینا ہے اس کو ہوتا ہے چہرہ خوبصورت رہے۔ تو انسان کی پہچان چہرے سے ہی ہوتی ہے، تو ہم اپنے چہرے کو بند سنوار کر اور خوبصورت کر کے اور خواتین ہوں تو میک اپ کر کے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے چہرے کو خوبصورت کیسے بنانا ہے؟ حدیث کا علم حاصل کر کے۔ حدیث کا علم حاصل کرنے سے انسان خوبصورت ہو جاتا ہے، باوقار ہو جاتا ہے، ویلیویبل ہو جاتا ہے اور رسپیکٹیبل ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہی ہے، آپ دیکھیں نا، آج بھی ہم احترام کے ساتھ محدثین کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے فرامین مبارکہ کی خدمت کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کتنی صدیاں پہلے گزرے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں لگتا یوں ہے کہ ہمارے ہاں موجود ہیں، انہی کی لکھی ہوئی کتاب آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور احادیث پڑھنے کا آپ کو موقع دیا ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور ائمہ میں سے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بس نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، باقی کہاں جاتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں صحابہ کرام کی مجلس میں ہوتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آج کل صحابہ تو نہیں ہیں، وہ گزرے ہوئے کتنا صدیاں گزر چکی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نماز کے بعد حدیث پڑھنے لگ جاتا ہوں، چونکہ احادیث میں کیا ہے؟ عن عبداللہ ابن مسعود عن عبداللہ ابن عمر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ،
ہیں عن معاذ بن جبل، ہم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور بعض محدثین کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے اہل علم نے کہ یہ اتنے زیادہ محبت کرنے والے تھے احادیث سے کہ لگتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے زمانے کے لوگوں میں سے آج پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ خوش قسمتی ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، اور اس پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الایمان کی روایات ہم پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بہت علمی انداز سے پڑھیں، رسوخ فی العلم، اور علم میں ڈیپتھ ہو، اور بہت گہرائی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیپٹرز بنائے ہیں، ابواب بنائے ہیں، ان کی گہرائی میں جایا جائے، چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح بخاری کی یہ ایک شان ہے کہ فقہ البخاری فی صحیح فی تراجمہ ہی، کہ ان کے چیپٹرز میں امام بخاری کے فقہات ہیں۔ لیکن وہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس اسلامک بیس بہت مضبوط ہو، عربک گرامر بہت اچھی ہو، فصاحت و بلاغت آپ نے پڑھی ہو، یا وہ جو مدارس میں کورس ہے وہ اپنے پورا پڑھا ہو، تو صحیح بخاری بالکل اینڈ میں آتی ہے۔ چونکہ یہ اس طرح کی کلاس نہیں، یہ ہے ذرا موٹیویشنل، یا ایمان کے تازہ کرنے کے لیے ہمیں ایمان کی کتنی ضرورت ہے، اور ہمیں ایمان کے کتنے تقاضے پورے کرنے، اور ایمان ہے کیا، اس حساب سے پھر جو احادیث ہیں صرف انہی کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں۔ تو آج کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 60 سے کچھ زیادہ درجات ہیں، کچھ زیادہ سٹیپس ہیں، ایمان کے درجے ہیں۔ پہلا درجہ، دوسرا درجہ، 20واں درجہ، 40واں، 60واں، اور اس سے بھی زیادہ ایمان کے مختلف درجات ہیں۔ اور ہم پہلے پڑھائے ہیں کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان کم ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان کم ہوتا ہے، بڑھتا ہے، ایمان کے درجے ہیں۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اعلیٰ درجے کا تھا، ہمارا اس کے مقابلے میں بالکل ادنیٰ ترین درجہ ہے۔ تو ایمان کے درجات ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے درجات میں سے ایک درجہ حیا بھی ہے۔ اور یہ روایت دیکھ لیجئے، پھر حیا پہ بات کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ، ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ، بضع کہتے ہیں کچھ زیادہ، یا 60 سے کچھ زیادہ شعبے یا درجات ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، سب سے ادنا اور سب سے ہلکا اور چھوٹا درجہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ آپ جا رہے تھے، دیکھا کانٹے پڑے، ہٹا دیں۔ آپ جا رہے دیکھتے ہیں کہ کیلے کے چھلکے پڑے، اٹھا دیں، کوئی پھسل نہ جائے۔ آپ جا رہے تھے، دیکھا کہ کوئی پانی بہہ رہا ہے اور مین روڈ کی طرف آ رہا ہے، لوگ گزرتے ہیں، کپڑے خراب ہوتے ہیں، آپ وہاں کوئی یعنی اس کو کوئی بند باندھ دیں یا پانی کو دوسری طرف پھیر دیں۔ ایسی کوئی چیز جو راستے میں تکلیف دینے والی ہو، جس کو کسی حیوان کو، کسی انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس سے آپ اس کو ہٹا دیں۔ یہ کیا ہے؟ سب سے ادنا درجہ یہ ہے۔ اور ویسے کیا خیال ہے کہ اگر یہ سب سے ادنا درجہ ہے اور کوئی آدمی اگر یہ بھی نہ کرے تو پھر اس کا ایمان کہاں ہے؟ چند دن پہلے ایک واقعہ ہمارے ایک دوست نے شیئر کیا کہ ایک صاحب نے لکھا کہ میں ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ جہاں والدین نے ہمیں بہت زیادہ چیزیں سکھائیں، مثلا والدہ سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، والد صاحب کھانے کا طریقہ، ہر چیز کی پابندی کرواتے تھے۔ بیٹا یہ لائٹس جل رہی ہیں اور یہ بجلی ضائع ہو رہی ہے، اب تھوڑی جلا لو، سوتے وقت خود بند کرو، یعنی ہمیں رسپانسیبل بنایا گھر میں، ہمیں ذمہ دار بنایا۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہم بچے ہیں تو سارا کام والدین کریں گے۔ تو اتنا ذمہ دار بنایا کہ ہم بسا اوقات تنگ ہوتے تھے
کہنے لگے کہ میں پڑھ لکھ کے جب مجھے ڈگری مل گئی تو میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا، وہاں بہت سارے کینڈیڈیٹس اور بھی تھے، لیکن جو بھی جاتا تو وہ اس کی سی وی لیتے، اس کو باہر بھیج دیتے۔ کہنے لگے جب میں جا رہا تو دیکھا تو ادھر سے تھوڑا سا ایک ٹوٹی لیک ہو رہی تھی، اس کو میں نے بند کر دیا، ادھر سے ایک لائٹ 2-3 ایکسٹرا آن تھی، میں نے ان کو بند کر دیا۔ جا رہا تھا تو راستے میں چیئرز پڑی تھیں، اس کو میں نے تھوڑا سائڈ پہ کر دیا۔ پھر آگے کوئی ٹیبل پڑا تھا، اس کو وہ بھی ایسے ہی بے ڈھنگا پڑا تھا، اس کو بھی میں نے ٹھیک کر دیا، اور اس طرح کے کچھ کافی سارے میں نے کام کر دیے۔ جب میں گیا تو جا کے بیٹھا، میں نے اپنی سی وی پیش کی تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ جاب کے لیے آپ آئے ہیں، بتائیے جوائن کب کریں گے؟ میں نے کہا انٹرویو تو ہو۔ کہنے لگے انٹرویو ہو گیا آپ کا، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے ڈگری ہولڈر کے ساتھ ساتھ کیا رسپانسیبل بھی ہیں کہ نہیں۔ رسپانسیبل تو صرف آپ ہیں، یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ کہنے لگا اس دن مجھے قدر آئی ماں باپ کی۔ کہتے ہیں مچھلی کو نا سب سے آخر میں جس چیز کی قدر آتی ہے وہ پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ پانی۔ کیونکہ جب پانی میں رہ رہی ہوتی ہے سمجھتی ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں، اپنا گھر ہے۔ جب اٹھا کے اس کو باہر پھینکتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے آخری چیز اس کو لگتی ہے بس اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جب آپ اپنے گھر کے اپنے والدین کے گھر ہوتے ہیں نا، اس وقت سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر یہ کریں۔ جب خود ماں باپ بنتے سمجھ لگ جاتی ہے ابا بننا کتنا مشکل ہے۔ شادی سارے کرتے ہیں لیکن ابا بننا کتنا مشکل ہے۔ اس لیے ایک عربی قول ہے تسودوا قبل ان تسودوا، سردار بنو قبل اس کے کہ آپ کو سردار بنایا جائے۔ کیا مطلب؟ اپنے اندر سردار بننے کی، لیڈر بننے کی وہ سکلز پیدا کرو سردار بننے سے پہلے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر ذمہ داری پڑے اور چلو کے چلو ہوا۔ ہوتا ہے نا ایسے، آپ پہلے سیکھیں بھائی۔ تو سب سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے آپ گزر رہے ہیں اور کوئی تکلیف دہ چیز ہے، کسی کو تو نقصان ہو سکتا ہے، کسی کا پاؤں پھسل سکتا ہے یار، اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک درجہ ہے، سب سے کم سب سے اعلیٰ تو بتا دیا، یہ درمیان کا کوئی درجہ ہے۔ اور ایک روایت اور آتی ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ سابقہ نبوت کے تعلیمات میں سے جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ میں حیا نہ ہو جو چاہو کرو۔ یعنی حیا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک رکاوٹ جو آپ کو غلط کام کرنے میں آڑے آ جاتی ہے۔ مثلا آپ کے والدین، یعنی ہمارے والدین ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہمارے ٹیچرز نہیں ہیں، بلکہ کوئی بندہ نہیں ہے، ہم کہیں اپنے طور پہ بیٹھے ہیں خلوت میں، گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے، کون سی چیز روکے گی؟ حیا، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں شرم۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم کہیں خلوت میں بیٹھے ہوں، دل کرے کچھ کرنے کا تو اپنے آپ کو کہیں یا تو یہ شرم نہیں آتی؟ ہم سمجھتے شرم دوسروں کو آنی چاہیے۔ تھوڑا سا اگر اپنا نام لے کے کہیں یار عبدالرحمٰن آپ کو شرم نہیں آتی، کر کیا رہے ہیں؟ اچھا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ ہوئے 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 ہوئے۔ اور حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ حیا اور شرم اللہ تعالیٰ کو ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھتے ہیں کسی حرام میں مبتلا ہوئے ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت حلم ہے، پکڑ نہیں آتی۔ ہمارے والد ہمیں غلط کام میں دیکھیں فوراً تھپڑ آتا ہے، تو ادھر سے تو فوراً موت آ جانی چاہیے نا، لیکن کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کی صفت حلم۔ یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتلا رہے ہیں اگر آپ میں حیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں ایمان ہے۔ ایک صحابی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بسا اوقات دل میں کوئی ایسے خیالات آتے ہیں جو منہ پہ لانا نہیں چاہتے، دل ہی نہیں کرتا۔ کوئی عقیدے کے ہوتے ہیں نا خیالات،
ہم منہ پہ لا ہی نہیں سکتے نا. آپ نے فرمایا یہی تو ایمان ہے. یعنی یہ حیا ہے انسان کے سامنے جس نے اس کو روکا ہوا ہے. آپ کسی آدمی سے ملتے ہیں، وہ آپ سے بدتمیزی کر جاتا ہے، لیکن آپ آگے سے ہنس پڑتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اس کو 2 لگا نہیں سکتے، لگا سکتے ہیں، اس کو کچھ کہہ بھی سکتے ہیں، سنا بھی سکتے ہیں. کیوں نہیں سناتے؟ حیا ہے یار. آپ بزرگ آدمی ہیں، کیا کریں، چھوڑیں. یعنی حیا وہ نعمت ہے جو ہمیں ہر غلط کام سے روک دیتی ہے. اور اس کو اگر آپ تفصیل میں جائیں تو اس کو ایک ضمیر بھی کہتے ہیں، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، جو ملامت کرتا ہے نہیں 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 یہ کام نہیں کرنا. پرلے درجے کا چور ڈاکو بندہ ہو نا، وہ بھی اسے ہی پتہ ہے یہ ہے غلط ہے. ویسے اور ہم میں سے ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے یہ ہم میں کتنی ہے. حیا کا درس تو بہت دیتے ہیں لیکن ہم میں کتنی ہے. ایک امام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلے ایسے ہی چور ڈاکو تھے، کسی کے گھر گھس کے، غالباً ابراہیم بن ادہم تھے یا کوئی اور تھا، مجھے اب ایگزیکٹ نام یاد نہیں. جس گھر میں گھسے نا چوری کرنے کے لیے، اس گھر میں رات کو تلاوت ہو رہی تھی. تو تلاوت میں وہ سورہ حدید کی آیت پڑھ رہے تھے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا اہل ایمان کے پاس وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ کیا وقت نہیں آیا؟ وہی یک دم دنیا ہی بدل گئی. کہ وہ وقت نہیں آیا، میں اتنا بڑا ہو گیا ابھی تک نہیں شرم آ رہی یار. ادھر ہی بدلے، پھر ایسے بدلے کہ امام بن کے سامنے آئے. یعنی بسا اوقات بندے کو لگ جائے نا سمجھ، ایسے بدلتا ہے. اور یہ پیچھے کیا ہے؟ حیا. سمجھ آ گیا. یعنی اس وقت کے چور ڈاکو بھی قرآن کی آیتیں سن کے ٹھیک ہو جاتے تھے. لیکن یہ بات بھی ہے کن کے منہ سے نکلی ہوئی آیت؟ جو رات کو تہجد پڑھتے تھے. تہجد میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ آپ پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کو کہ آپ کے گھر گھسنے والا ڈاکو امام بن کے نکل رہا ہے. یا اللہ. یہ ہے آپ کے الفاظ سے اور آپ کے عمل اور کریکٹر سے دنیا بدل جائے. اس کو کہتے ہیں حیا. اور ایک بات اور بھی ہے، جو بندہ با حیا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بڑی لاج رکھتے ہیں. اس بندے کی شکل و صورت، اس بندے کے کریکٹر، اس بندے کی شخصیت سے نا دوسرے لوگ حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا کا آپ کو پتہ ہی ہے. ہم فیصل آباد پڑھتے تھے، ہمارے ایک دوست تھے، عاصم نام تھا، بیچارے جوانی میں فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. بہت حیا والا لڑکا میں نے دیکھا جی. تو ہم تھوڑے شرارتی تھے، تو ہم بیٹھے لڑکے آپس میں گپ شپ لگاتے، کوئی اس طرح کی بات چیت چل پڑے تو اگر عاصم آ جاتا تو ہم کیا کہتے تھے؟ چپ یار، عاصم آ گیا ہے، چپ چپ. یہ ہوتی ہے آپ کا ایک روب دبدبہ نا، عزت احترام والا. یہ نہیں ہے کہ آ کے ہمیں مارنا شروع کرے گا. یار اس بندے کی اس پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ کو خود شرم آنا شروع ہو جاتی ہے میں اس بندے کے سامنے بات کروں. حتیٰ کہ اس حد تک وہ معروف تھا شرم و حیا میں کہ شادی کے بعد جب اولاد ہوئی تو لوگ کہنے لگے کہ اولاد اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. ویسے ایک دفعہ یہاں H11 ایک جنازہ ہوا H11 میں، تو اس میں نا جنازہ پڑھایا ڈاکٹر سہیل حسن صاحب نے. اور وہ فوت کون ہوا تھا؟ یہ جو مہد اللغہ عربیہ کے ڈاکٹر بشیر صاحب، عبد الرحمن بہن، ان کے والد تھے مولانا بشیر صاحب. ٹھیک ہے. تو اس جنازے کے فوراً بعد کیا ہوا، کوئی عام نوجوان لڑکا تھا، اس کا جنازہ بھی وہاں لے آئے. تو کہنے لگے مولوی صاحب آپ جنازہ پڑھا دینا. اتنے علماء تھے اس جنازے میں، تو اس کا جنازہ پڑھا دیا. اس کے ساتھ کوئی 8 9 10 بندے تھے. تو لوگ کیا کہنے لگے دیکھو یار اس نوجوان کی خوش قسمتی دیکھیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب ان کو تنگ کرتے تھے نا لوگ، اتنا تنگ کرتے تھے کہ جو ہی وہ جیل سے باہر نکلتے پھر ان کو اریسٹ کر لیتے تھے.
تو وہ فرماتے تھے کہ ہمارے جنازوں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں گے. ایسی اللہ تعالیٰ نے لاج رکھی ہوئی تھی بھائی. بندہ فوت ہو گیا ہے اور جنازے کیسے ہو رہے ہیں. تو یہ حیا جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ اگر ہم مثلاً اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے مختلف چینلز اور فورمز استعمال کرتے ہیں نا، اور یہ میڈیا آج کل اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم فیمس ہو جاتے ہیں، لوگ ہمیں جانتے ہیں، لوگ رابطہ کرتے ہیں، بڑا آدمی ہے وہ. اس سے کئی زیادہ شرم و حیا آپ کو فیمس بنا دیتی ہے. بس انسان یہ جرأت کرے، بس یا اللہ آج سے پہلے جو ہو گیا بس اب ختم، آپ شرم کریں بس. اب آپ دیکھیے یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. اور شرم کرتا کون ہے؟ جس میں ایمان ہوتا ہے. جس میں ایمان ہوتا ہے وہ. اور اگر مجھے اور آپ کو شرم نہیں آ رہی، سب سے پہلے مجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے یا شیخ. اور ایک مومن اور منافق میں جو بڑا واضح فرق صحابہ کرتے تھے وہ پتہ ہے کیا؟ خلوت اور جلوت کا. مومن کی خلوت پاک ہوتی ہے، منافق کی خلوت پاک نہیں ہوتی. منافق کی جلوت بڑی ہوتی ہے جناب، لوگوں کے سامنے بڑے بنیں گے، بڑا مجاہد، بڑے ایکٹیو، بڑا یہ بڑا وہ. خلوت میں جائیں گے تو چلو کے چلو. اور اس معنی میں اگر دیکھیں تو ہمیں تو اپنے آپ پر شک ہوتا ہے، یار ہم کس کیٹیگری کے لوگ ہیں. یعنی آپ لوگوں سے زیادہ ہمیں ڈر ہوتا ہے. یعنی ہمارے لیے خطرہ زیادہ ہے، کیونکہ شیطان کا بڑا ٹارگٹ آپ نہیں، ہم لوگ ہیں. کیوں بلا؟ نہیں، ہم یہ پڑھاتے ہیں اصل میں، لوگوں کو روکتے ہیں. یعنی ہم ان کے خلاف ایک بڑی دیوار کھڑی کرتے ہیں، ہمارے لیے زیادہ خطرہ ہے. اس لیے امام ابن جوزی کتنے بڑے امام تھے 3 صدی ہجری کے، کہ لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. پتہ ہے اپنے دوستوں سے کیا کہتے ہوتے تھے؟ اگر تم لوگ جب جنت میں جاؤ گے، وہاں جا کے دیکھو عبد الرحمن ابن جوزی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ میں پھر دوسری طرف ہوں گا. جتنا اونچی بلڈنگ پہ کھڑے ہوں گے گریں گے اتنا نقصان. جتنا بڑا آپ کا عہدہ اور اسٹیٹس اور نام ہوگا اتنا ہی آپ کو کانشیس ہونا پڑے گا، کیئرفل ہونا پڑے گا. تو یہ ہے ایمان. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کیسی کمال کی بات لے کے آتے ہیں نا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. صحیح البخاری. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلم کون ہے؟ مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ من، وہ شخص مسلمان ہے، سلم المسلمون من لسانه ویدی، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں. پہلے زمانے میں ہاتھ سے مراد یہ چپیڑ ہوتی تھی، اب ہاتھ سے مراد کلک بھی ہے، ٹائپنگ بھی ہے. بلکہ یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ اتنی زور کی لگتی ہے نا، ساتوں پشتیں یاد آ جاتی ہیں نا. اور اس میں تو بندہ آمنے سامنے ہو تو مقابلہ بھی کر سکتا ہے نا. یہاں کیا مقابلہ کرے، یہ پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے. تو مسلمان، کوئی شک نہیں اس میں کہ ہمارے اوپر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عبادات فرض ہیں، لیکن تعریف مسلمان کی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ نے کسی آدمی کو پہچاننا ہو عبادات سے نہیں بلکہ معاملات سے، ہاتھ اور زبان کا تعلق معاملات سے ہے. آپ مسلم ہیں کہ نہیں، نماز سے نہیں پتہ چلے گا. نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے. ہو سکتا ہے آپ پکے مومن ہو کر نماز پڑھتے ہوں، لیکن آپ کے ہاتھ، ہر وہ کام جو ہاتھ سے کیا جاتا ہے، خواہ وہ لین دین ہو، حتیٰ کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور اندھا دھند ڈرائیو کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہے، اسلام آباد میں راجہ بازار بنایا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں یا شاید ادھر 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 ادھر. سگنل کھلا ہی تو آپ نے ہارن بجانا شروع کر دیا. جو آپ نے ہارن بجایا ہاتھ سے بجایا کہ پاؤں سے بجایا؟
اس کا مطلب اگر آپ نے ہارن بجایا اور دائیں بائیں لوگ تنگ ہوئے تو آپ مسلمان نہیں ہیں شیخ، آپ ڈرائیور ہیں، مسلمان نہیں ہیں، بلکہ اچھے ڈرائیور نہیں ہیں، ایسے ہے نا؟ ہاں جی، آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا ایک عورت کا، نماز، پرہیزگار اور بڑے فرائض اور نوافل کا اہتمام، لیکن اس کے پڑوسی اسے تنگ ہے، آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ پھر آپ کو بتایا گیا ایک عورت ہے جو صرف فرائض پورے کرتی ہے، بس نوافل کا کوئی اہتمام نہیں کرتی، لیکن پڑوسی اسے مطمئن ہے، آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ یہ تو انسان ہے نا۔ آپ نے فرمایا ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، جس نے اسے روک لیا تھا، کھانا پینا نہیں دیتی تھی حتیٰ کہ مر گئی۔ اور آپ نے فرمایا ایک عورت فاحشہ، بدکارہ عورت، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں جائے گی۔ یعنی کہ اگر ایک حیوان کا اتنا خیال کرنے سے انسان جنت میں جا سکتا ہے اور اس کا خیال نہ کرنے سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے، یہاں تو انسان ہے بھائی۔ یہ ہے مسلم۔ یعنی اگر ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت اور بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من المفلس فینا، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ یعنی غریب آدمی کو۔ غریب آدمی آپ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ سے آپ نے پوچھا، سوال کیا، تو صحابہ نے کیا جواب دیا؟ من لا درہم لہ ولا متاع۔ ہمارے ہاں غریب آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار اور پراپرٹی نہ ہو۔ ہمارے ہم اسے ہی کہتے ہیں نا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو کوئی کام نہیں ہے، یعنی یہ کوئی نقصان نہیں ہے، آج نہیں ہے کل ہو جائے گا، آج ہے کل ختم ہو جائے گا۔ اصل غریب آدمی آپ نے فرمایا وہ ہے جو بہت بڑے بڑے اعمال اور نیکیاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی صورت میں لے کے آئے گا قیامت کے دن، لیکن وہاں ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا، کیا کہے گا؟ یا اللہ ضربنی ھذا، اس بندے نے مجھے مارا تھا۔ دوسرا، یا اللہ شتمنی ھذا، اس بندے نے مجھے گالی دی تھی۔ یا اللہ اکل مالی ھذا، اس بندے نے میرا مال کھایا تھا۔ اور وہاں کی کرنسی کیا ہوگی؟ اعمال۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس حاجی صاحب کے، اس نمازی کے اعمال پکڑو، ان لوگوں کو دو، کیونکہ یہاں کی کرنسی یہ ہے۔ یا تو قرض واپس کرنا ہے نا، تو کرتے 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 آپ نے فرمایا کہ اتنے بڑے اعمال لے کر آنے والا ساری نیکیاں دے دے گا یا دے دی جائیں گی، بندے ابھی بھی کھڑے ہیں، یا اللہ۔ موجودہ پاکستانی حالات سے لگتا ہے کہ کوئی ہمارے پاکستان میں سے کوئی بندہ ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ حالات تو یہ بتاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بندے ابھی موجود ہوں گے، اعمال ختم۔ اب کیا ہوگا؟ جن پہ ظلم کیا، جن کا مال کھایا، ان کے گناہوں کو لے کے ان پہ ڈالو نا ذرا۔ پھر آپ نے فرمایا اتنی نیکیاں لے کے آنے والا منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے، نعوذ باللہ من ذلک۔ آپ نے فرمایا یہ ہے غریب آدمی جس کا سارا سرمایہ گیا، وہاں سے واپسی ہے کوئی نہیں کہ دوبارہ آ کے کریں آپ۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی پہ ظلم کیا اور کسی کے پیسے کھائے لیکن وہ اب مل نہیں رہے، تو آپ کیا کریں؟ ان کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے۔ کیسے؟ جنگ ہوئی مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ، کافر نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا، تو شہید ہونے والا کہاں جائے گا؟ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس قاتل کو جو کافر تھا ہدایت دے دی، مسلمان ہو گیا، تو کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سیدھا ہو، اور دوسرا یہ ہے والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ۔ مہاجر دراصل وہ ہے جس نے چھوڑ دیا ہر اس چیز کو جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ مہاجر 2 ہجرتیں ہوئی تھی، مکہ سے مدینہ اور یہ انڈیا سے پاکستان۔ میں مہاجروں کی نسل ہوں۔ تو اصل مہاجر وہ نہیں ہے جو مائیگریٹ کرتا ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، اصل وہ ہے مہاجر ہجرت سے ہے، ہجرت کا مطلب چھوڑ دینا۔ اصل مہاجر وہ ہے کہ جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سارے مہاجر بن سکتے ہیں، اور ہجرت کا ثواب بڑا ہے۔ انسان گناہوں کو چھوڑ دے،
اور تو تب ہی گناہوں کو چھوڑے گا جب اسے پتہ ہو یہ گناہ ہے، اور تب چھوڑے گا جب اس میں حیا ہوگی، اور حیا تب ہوگی جب اس میں ایمان ہوگا، یعنی کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے۔ حیا ہوگی تو وہ اپنا ہاتھ غلط استعمال نہیں کرے گا اور اپنی زبان غلط استعمال نہیں کرے گا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑے گا کب؟ جب حیا ہوگی۔ حیا کب ہوگی؟ ایمان۔ اس لیے ایمان کی تازگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اچھا، کسی آدمی میں اگر ایمان نہ ہو، حیا نہیں، کوئی اگر اس کو ایک بات گالی دے گا وہ آگے سے 10 دے دے گا، کیا فرق پڑتا ہے یار؟ بعض لوگوں کی تو گاڑیاں آٹو پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، بس نکلی جا رہی ہوتی آٹومیٹکلی۔ آپ ان کو کہیں آپ گالی کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں دی۔ ایک گالی دے کر کہے گا میں نے تو نہیں دی۔ چونکہ ہمیں ڈرائیو کون سی چیز کرتی ہے؟ انسان کو کیا چیز ڈرائیو کرتی ہے؟ مائنڈ سیٹ۔ جیسے آپ کا مائنڈ سیٹ ہے ویسے، یعنی ہمارے اندر 4 انٹیریئر امپائرز ہیں، 4 سیٹس ہیں: مائنڈ سیٹ، ہیلتھ سیٹ، سول سیٹ اینڈ ہارٹ سیٹ۔ تو ہمارے مائنڈ سیٹ ان تینوں کو کنٹرول کرتا ہے، چلاتا ہے، اور مائنڈ سیٹ کو ہماری یہی سوچیں چلاتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ اس آدمی کی یار یہ حرکتیں ٹھیک ہو جائیں تو اس کا یہاں سے بدلیں۔ انسان یہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے، اور مکی دور میں یہی مائنڈ سیٹ پہ کام ہوا ہے، اور حیا کا تعلق بھی اسی سے ہی ہے۔ پھر انسان یہ حرکتیں نہیں کرے گا، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور یعنی جہاں جہاں ہم ساتھ ساتھ روایات پڑھ رہے ہیں وہاں مجھے سب سے پہلے پھر آپ کو یہ سوچنا ہے یار یہ حرکتیں تو ہم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے حیا کی بھی کمی ہے، ایمان کی بھی کمی ہے، اور ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ اور بڑھتا کب ہے؟ جب نیکی کریں گے۔ کم کب ہوتا ہے؟ جب گناہ کریں گے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم مہاجر بھی نہیں ہیں، مسلم بھی نہیں ہیں، با حیا بھی نہیں ہیں، ایماندار بھی نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے یار؟ پاکستانی ہیں۔ ہاں، پاکستان یہ ایک واحد جگہ ہے دنیا پوری میں جہاں کے لوگوں کو جلدی ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے، جلدی خراب بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، باپ بیٹا دونوں صحابی، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ یعنی اسلام میں سب سے بہترین خصلت کون سی ہے؟ اسلام اور ایمان، یعنی سب سے بہترین ایمان کی علامت، سب سے بہترین اسلام کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا، وتقرأ السلام، اور سلام کہنا، کس کو؟ علی من عرفت، جسے پہچانتے ہوں، جان پہچان ہو، ومن لم تعرف، اور جسے نہ جانتے ہوں۔ پھر بھی عمومی طور پہ ہم جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں، نہ جاننے والوں کو سلام نہیں کرتے، کہیں جان پہچانا نکل آئے، ہے نا؟ حالانکہ نہ جاننے والوں کو سلام کرنا چاہیے تاکہ جان پہچان نکلے، بھائی محبت ہو۔ تو اگر آپ جاننے والوں کو تو سلام کرتے ہی ہوں گے، نہ جاننے والوں کو بھی سلام کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہے، اسلام ہے، ایمان کی رمق ابھی باقی موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہر وہ چیز کا نام نہیں، ہر چیز، یعنی میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی بےزتی کرے، کسی کی ہم نہ کریں، میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ہم کسی کی نہ کریں، میں نہیں چاہتا میرا مال کوئی کھائے، ہم کسی کا نہ کریں، میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، ہم بھی کسی کے ساتھ نہ کریں۔
ہر وہ چیز جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اسلام آباد کے اچھے سکولز میں پڑھیں، تو ہم چاہیں کہ باقی لوگوں کے بچے بھی پڑھیں۔ یعنی اجتماعیت میں رہنا پسند کریں اور اجتماعی معاملات کو پسند کریں اور اس میں لوگوں کے ساتھ ہیلپ کریں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ ایمان کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوں جیسا اپنے ساتھ ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، ہم اپنے لیے بہت کچھ چاہتے ہیں دوسروں کے لیے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ویسا نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا جنہیں کچھ مال کی ضرورت تھی، تو دروازہ کھٹکایا تو اندر سے آواز کیا آئی کہ اپنے اہلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیے میں تیل کم ڈالنا تھا۔ وہ سوچنے لگے یار جن کے گھر میں دیے پہ مسئلہ ہو وہ مجھے کیا دیں گے؟ تو دروازہ کھٹکایا، آئے، پوچھا، بتایا کہ مجھے اس طرح بھیجا ہے آپ نے، تو انہوں نے ایک تھیلی اشرفیوں کو دے دی، یہ لے لے۔ کہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ اپنے حوالے سے کتنا احتیاط کر رہے ہیں اور بغیر گنے مجھے دے دیا۔ کہنے لگے کہ یہ اپنا معاملہ ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ یعنی جن لوگوں کے دلوں میں ایمان بہت زیادہ تھا نا، وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتے تھے لیکن دوسروں کو نہیں ڈالتے تھے۔ فائدہ اگر مل رہا ہے تو دوسروں کو پہلے ہو، مجھے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی ایک چیز آج دنیا بھی بیان کرتی ہے اور فطرتی اور نیچرل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے پاس فلاں چیز بڑھ جائے، مثلا پیسہ بڑھ جائے، عزت بڑھ جائے اور علم بڑھ جائے، تو کیا طریقہ ہے؟ بانٹنا شروع کر دیں۔ جب آپ بانٹنا شروع کریں گے بڑھ جائے گا۔ ہاں بظاہر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 1000 روپیہ تھا، آپ نے 100 کسی کو دیا تو 900 رہ گیا، لیکن ہو سکتا نہیں بلکہ یقیناً 900 روپیہ آپ کا وہ کام کر جائے گا جو ہو سکتا ہے 9000 نہ کر سکے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ کے جو بہت سارے اخراجات کھلنے والے تھے اور نقصان ہونے والا تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ بھی تو آپ کی اچیومنٹ ہے نا، آپ کی کامیابی ہے۔ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کون بلا؟ اللہ تعالی۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ عمومی طور پہ ہم نے حدیث سنی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، اس کے لیے سارا کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جس وقت تک آپ علیہ السلام کی ذات اور آپ کے فرامین کو ترجیح دے کر ہم اپنی خواہشات کو، اپنے اولاد کی خواہشات کو، اپنے والدین کی خواہشات کو پہ مقدم نہیں کرتے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس میں اضافہ ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان احادیث مبارکہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس سے جو ہماری زندگی میں برکت آئے گی وہ کسی اور طریقے سے نہیں آ سکتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔